حصہ ہوگا مما ترکتم جو تم چھوڑو گے، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو، بے اولاد ہو تو چوتھائی جو وراثت ہے وہ بیوی کو مل جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارے اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر ان کا حصہ 8واں ہے، 1/8 مما ترکتم اس میں سے کہ جو تم چھوڑ کر جاؤ، من بعد وصیۃ توصون بها او دین اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کرو گے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر کوئی شخص ہو کہ جو جس کی وہ میراث ہے جو چھوڑ کر مرا ہے جائیداد یا مال، وہ کلالہ ہے۔ کلالہ جو ہے شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ کوئی بچے ہوں، اولاد ہو، اور نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے والدین۔ اب یہ شخص جو ہے اس کی جائیداد یا اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا، کہاں جائے گا؟ اب یہ اگلے حصے میں جائے گا، یعنی بھائی بہنوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے والدین زندہ ہیں اور اس کی اولاد زندہ ہے تو ساری جائیداد ساری وراثت اسی حلقے میں رہے گی، وہ بھائی بہنوں تک جو ہے آگے نہیں جائے گی۔ اور جب کوئی نہ ہو ان میں سے تو پھر اب وہ بھائیوں اور بہنوں کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر وہ مرد کے جس کی وہ میراث ہے، وراثت ہے، وہ کلالہ ہے، او امرأۃ یا اسی طرح کوئی عورت ہے، اس کے بھی نہ والدین زندہ ہے نہ کوئی اولاد ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ہاں اس کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، ایک بھائی ایک بہن نہیں، اس سے زیادہ ہیں، کئی بھائی کئی بہنیں ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، 1/3 ان سب میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد کہ جو مرنے والے نے کی ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے جو سورہ نساء کی آخری آیت سے واضح ہوگی کہ یہ حکم جو ہے سوتیلے بہن بھائیوں کا ہے۔ جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان میں وہ وراثت اسی طریقے سے تقسیم ہو جائے گی ساری کے ساری کہ بھائیوں کو بہنوں سے دگنا ملے، جیسے اولاد میں تقسیم ہوتی ہے اسی طریقے سے کل وراثت کلالہ کی اس کے بہن بھائی جو حقیقی ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گی اسی فارمولے سے کہ مرد کو دگنا ملے گا عورت سے۔ لیکن یہ جو ہے یہاں پر ذکر علاتی بہن بھائیوں کا ہے جن کو وہ سوتیلے بہن بھائی کہتے تھے۔ البتہ وہاں پر عینی اور علاتی دو وہ ہیں جو حقیقی سمجھے جاتے تھے۔ ایک تو حقیقی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں مشترک ہیں، اگر باپ ایک ہے اور مائیں جدا جدا ہیں اس کو بھی وہ حقیقی ہی گنتے تھے، وہ علاتی کہلاتے ہیں، وہ حقیقی ہی پر ان کو قیاس کیا جاتا ہے۔ اخیافی ہیں جنہیں سوتیلا گردانا جاتا ہے کہ کسی شخص کی بیوی کسی اور خاوند سے اس کی اولاد ہے وہ ساتھ لائی ہے، یہ سوتیلا ہے۔ تو ماں جو ہے وہ اور اس ماں سے اسی بیوی سے جو اس کی اپنی اولاد ہوگی وہ اس کی اپنی ہوگی، اور جو کسی اور شوہر سے وہ اپنے ساتھ جو اولاد لے کر آئی ہے وہ ہے کہ جو سوتیلی اولاد ہے اس کا یہ حکم۔ غیر مضار بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، جو بھی وارث ہیں جائز وارث ان سب کو پورا پورا حصہ ملنا چاہیے۔ وصیۃ من اللہ یہ تاکید ہے اللہ کی جانب سے، واللہ علیم حلیم اللہ تعالیٰ علم والا ہے، تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے احکامات پر چلے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار وہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے، خالدین فیہا اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ، وذالک الفوز العظیم اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود معین کر دی ہیں ان کو توڑے، ویتعدی حدودہ ان حدود سے تجاوز کرے ان کو پھلانگے، یدخلہ نارا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا اور وہ اسی میں رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین اور اس کے لیے رسوائی کا اور ذلت کا عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے جو فحش کا ارتکاب کریں بدکاری کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ تو پھر ان پر گواہ لاؤ اپنوں میں سے 4 مرد۔ اب یہ وہ معاشرتی معاملات ہیں اور جرائم ہیں اور ان کی بھی خاص طور پر یہ سیکشول کرائمز ہیں، کچھ ان کے بارے میں یہاں پر ہدایات آ رہی ہیں۔
فَإِن شَهِدُوا، اور اگر 4 مردوں کی گواہی مل جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں قید کر دو، مقید بند کرو ان عورتوں کو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت ہی انہیں اٹھا لے۔ توفاہن الموت، موت انہیں قبض کر لے، یہاں لفظ وفات بھی ہے اور موت بھی ہے، موت انہیں قبض کر لے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ بعد میں باقاعدہ زنا کی جو سزا ہے، حد ہے، وہ پھر سورہ نور میں تفصیل سے آئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا، ابھی وہ حد زنا جو ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا تھا، تو شروع میں یہ حکم تھا، بعد میں وہ، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ معلوم ہے کہ 100 کوڑے ہیں، جو بھی زانی ہے یا زانیہ ہے اس کی سزا ہے، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص فرمائی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اور اگر وہ زانی یا زانیہ وہ شادی شدہ تھا یا شادی شدہ تھی تو اس کی سزا رجم ہے۔ وَاللَّذَانِيَاتِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ، اور تم میں سے جو 2 ایسی حرکت کا ارتکاب کریں، اب 2 سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے ایک مرد اور ایک عورت، یا 2 مرد، سوڈومی جسے کہتے ہیں، اس قسم کا کوئی جرم کر رہا ہے، فَآذُوهُمَا، تو دونوں کو سزا دو، اذیت پہنچاؤ، یہاں ابھی اس کا تعین نہیں ہے، وہ پھر جا کر کھل گیا کہ وہ کوڑوں کی سزا ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے۔ کن کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ کہ جو نادانی میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر کسی گناہ کا ارتکاب کریں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوری توبہ کر لیں، پھر یہ نہیں کہ اب ایک دفعہ پھسل گئے تو وہیں پڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ گناہ سرزد ہو گیا تو اس دلدل سے نکلنے کو تیار ہی نہیں، فوری انہیں احساس ہو اور جذبات پشیمانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ پھر اللہ کی جناب میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا، یہ الفاظ ہیں یہاں پر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو مسلسل برے کام کرتے جائیں، گناہوں میں غرق ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب کسی کی موت سامنے آ کھڑی ہو، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، بالکل موت کو سامنے دیکھ کر وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے کہ جو مر جائیں حالت کفر میں۔ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے اگر موقع مل گیا توبہ کا اور سچی توبہ کر لے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن جب موت سامنے کھڑی ہو، آ جائے، اس کے آثار ظاہر ہو جائیں، تو جیسے کہ سورہ یونس میں آئے گا کہ جب فرعون کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب غرق ہو رہا ہوں میں، بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس نے پھر کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، تو میں کہ یہ اب توبہ جو ہے، یہ ایمان، یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اس سے پہلے اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایک اور بہت بڑی معاشرتی خرابی وہاں یہ تھی کہ جو شخص کا اگر کوئی مر گیا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس نے بیوی ایک یا ایک سے زائد بیویاں چھوڑی ہیں، تو جو بھی اس کی فیملی میں سے اس وراثت پر قبضہ کرتا تھا، وہ بڑا بیٹا ہو یا کوئی بھائی ہو اس کا، وہ بیویوں کو بھی جو ہے ان کو بھی وراثت میں شامل کر لیتا تھا۔ اب یا تو ان سے خود نکاح کر لیا، یا اپنے گھروں میں ڈال لیا، یا کسی اور کے نکاح میں خود دے دیا با اختیار بن کر، یعنی گویا وہ عورتیں بھی وراثت کا مال ہیں جو اس کے وارث جو ہیں جیسے چاہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی گویا کہ معاشرتی خرابی تھی، اس کی اصلاح فرمائی گئی کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی۔ مرنے والے کی بیویاں اس کی وراثت میں شامل نہیں ہیں، وہ تو صرف مال ہی ہے، وہ بیوی جو ہے وہ عدت پوری کرے گی اور پھر اس کو اختیار ہے وہ جہاں چاہے شادی کرے، عورتوں کو اللہ نے یہ حق دیا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ،